محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج یہ تیسری شب ہے ہماری اس ڈسکشن پہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہے کہ جس طرح اس نے توفیق دی ہمیں یہاں تک پہنچنے کی، تو اس سے یہ دعا بھی ہے کہ اسے ہمیں کامیابی عنایت فرمائے کہ ہم اس ڈسکشن کو عملی میدان میں بھی لے آ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. آپ کو گروپ میں نے ایک ڈسکشن شیئر کیا تھا کہ آج کے ڈسکشن کا ایجنڈا کیا ہوگا گروپ کے اندر. یہ تھوڑا سا پیٹرن ہم نے چینج کیا ہے. جو کتاب تھی عروج السادات، اس کو ایک دو سیشن کے لیے ہولڈ کیا ہے. ہم صرف یہ سمجھ لیں فی الحال کہ جب ہم تک نہیں سمجھ پائیں گے کہ نفس کیا ہوتا ہے، نفس ہے کیا، ہماری ذات ہے کیا، تب تک تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. تو آج کا ڈسکشن یہ ہوگا، میں اس میں کچھ ہے آپ کے واٹس ایپ پر بھی دیا ہے آج کا ڈسکشن کے کچھ پوائنٹس ہیں. اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہم ہیں کیا. آیا جیسے تمام جاندار ہیں ویسے ہیں کہ ان سے الگ ہیں. بہت ساری مخلوق ہیں، ان کو 3 سے 4 طبقات میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جیسے جمادات، پتھر ایک جگہ رہتے ہیں جب تک کہ ان کو کوئی ہٹائے نہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، جمادات. اس کے بعد ہوتے ہیں نباتات. جیسے مثال جمادات کی ایگزامپل لے لیں کہ ان میں رشد بھی نہیں ہے، گروتھ نہیں ہوتی. مطلب آپ نے پتھر ہو گیا، سونا ہو گیا، پیتل ہو گیا، مطلب ہم نے ایک جگہ پہ 5 کلو سونا رکھا تھا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 10 سال کے بعد 20 کلو سونا ہو جائے گا. نہیں، وہ 5 کلو کا 5 کلو ہی رہے گا، کبھی نہیں بڑھے گا. اس میں رشد نہیں ہے، اس میں بڑھنا نہیں ہے. تھوڑا ابھی سائنس ترقی کر رہی ہے، فلسفے میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن عمومی طور پہ اس میں گروتھ رشد نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں نباتات، جو حرکت نہیں کر سکتے لیکن رشد ہے ان میں. مطلب درخت، نباتات، پیڑ پودے جس کو آپ اٹھا کے رکھیں گے تو وہ ایک جگہ سے. تیسرا مرحلہ آتا ہے حیوانات. کے یہ پیدا بھی ہوتے ہیں، خلقت بھی ہے، رشد بھی ہے، اور یہ حرکت بھی کرتے ہیں. تیسرے پہلو سے یہ حرکت، اس معاملے میں ہم اور حیوان دونوں سیم ہیں. ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آئے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرانے کے لیے. اس معاملے میں ہم اور جانور سیم ہیں. کس معاملے میں جا کر کے ہم جانور سے الگ ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ عقل نہیں ہے جانوروں کے پاس، تو شہد کی مکھی اب تو اتنا سائنس نے بتایا کہ 15 ملین سب کے بول سنتی ہے. 15 ملین اگر وہ خراب ہو گیا، کچھ موسم خراب ہو گیا، تو 15 سے 30 ملین تک اس کے پھول چلے جاتے ہیں جس سے ریکٹر سے وہ شہد چنتی ہے. 15 ملین، 1.5 کروڑ تقریباً. اس میں نظام ہوتا ہے کہ برابر سے جو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اچھا شہد لائی نہیں لائی، اور اس کو برابر چیک ہوتا ہے. عقل ہے. جناب سلیمان کی باتیں چوٹی نے کی قرآن کے اندر کہ سلیمان کا لشکر تم کو دبا دیا. ہم کس معاملے میں جا کر کے اس کے اوپر اس کے لیے میں نے سنا ہے کہ ان جانوروں کے اوپر خدا نے ایک جبلت رکھا ہے، فرشتہ وہ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ کو یہ کرنا ہے. جیسے عقل نہیں ہے ان کو، عقل نہیں ہے ان کو فرشتے ایک مقرر کیا پروردگار نے، جبلت اس کے نام نہیں. اس کے اوپر آئیں گے، اس میں تھوڑا سا ڈسکشن آگے جا کر کے وہی سب چیز کور کریں گے کہ فرق کیا ہے ہمارے اس میں. ٹھیک ہے. چوتھا مرحلہ تھا انسان کا. ہم ان سے کس چیز میں سے کوا، بلی، شیر. اگر کوے کو لیں گے مثال کے طور پر، آج سے جب سے اس کی خلقت ہوئی وہ جھاڑ پہ ہی رہا.
کبھی ایسا نہیں ہوا اس نے کہ اب قوت ترقی کر کے اس قابل ہو گیا ہے کہ اس نے 2 BHK کا فلیٹ والی لائنس پہ لے لیا. کبھی نہیں, ممکن ہی نہیں. شیر ہمیشہ جنگل میں رہا, آج بھی جنگل میں رہے گا, آگے بھی جنگل, اسی طرح کھا پیٹ بھر کے. یہ انسان کے اندر ایک چیز ہے. اب انسان کو جو ڈسکشن ہمارا پچھلے وقت پہنچا تھا وہ تھا نفس. نفس کے اندر 2 صفات ہیں. جو میں ہوں اس میں 2 صفات ہیں. ایک ہے طبیعہ جسے کہتے ہیں, اور دوسری ہے فطرت جسے کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں مل کر کے ہم وجود میں آئے. ٹھیک ہے, یہ 2 چیز کا مرکب, یہ 2 چیز کا مل کر کے انسان وجود میں آیا. لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا 2 چیزیں کیا ہیں. مثال کے طور پر ایک ہمارا اینیمل نیچر ہے, جو جانور ہے, جو جانوروں کے اندر اور ہمارے اندر سیم اینیمل نیچر, اینیمل انسٹنکٹ. بھوک لگنا, نسل کو بڑھانا, یہاں پہ رہنے کے لیے سروائیو کرنا, اور اس کے بعد لذتوں کو حاصل کرنا اور یہ کرنا. ایک اور نیچر ہے ہمارا جس کو کہتے ہیں فطرت. اگر میں اس کی ایگزامپل دوں آپ کے سامنے, جو خدا نے خلق ہے اس کی ایگزامپل دوں, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا ہو. گھوڑا جو ہو وہ طبیعت ہے, اس کے اوپر جو سوار ہے وہ فطرت ہے. مطلب یہ جسم جو ہے یہ طبیعت کا حامل ہے. اس وجود, یہ جسم کے اندر جو ہے وہ طبیعت, اس کا کام صرف چیز ہے. پہلا چیز, اس دنیا میں اس کو سروائیو کرنا ہے, اس کے لیے وہ لذت کو, ہم کو یہ چیز چاہیے. یہ جسم بولے گا طبیعت کو رہنے کے لیے اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس کو بھوک لگ رہی ہے, کھانا چاہیے. اس کی جسمانی خواہشات ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اس کے وجود میں اگر کہیں سے درد آ رہا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو اس سے بچنا ہے. یہ 3 چیزیں اس طبیعت کا کام ہوتا ہے. اس کو حرام حلال یہ سمجھ نہیں آتا. اس طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت, انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت نفس کو خدا نے اس جسم میں رکھا ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں ایک اور چیز اس میں تھوڑا بیچ میں ڈرائیو کرتے ہو. اب جب اس دنیا میں اس جسم کی ضرورت ہے, تو یہ جو جسم کی ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب خدا کو, اس کو یہ خواہشات کا پیدا ہونا انسان کے وجود میں, اس کو بھوک لگنا کیسے فلسفہ لذت کیا ہے؟ لذت کیوں؟ مطلب اگر جسم کو ضروری ہے انسان کو, تو وہ سسٹین کرنا ہے. اب سمجھ لیجیے اس دنیا کے اندر اس کو رہنا ہے. اگر کھانے میں سے خداوند کریم نے لذت کو ہٹا دیتا, غور سے سنیں, اگر بہت دقت والا پوائنٹ, اگر جیسے ہم کھانے میں, ہم لوگ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی آئے اس میں تبلیغ کرے, کوئی آئے تبلیغ کرے کہ ببل بھائی کھانا کھائیے, غلام بھائی یہ کھانا کھائیے, اس کا بہت ثواب ہے. اور یہ اس میں لذت خدا نے پہلے رکھی ہے تاکہ اس پلانٹ, اس زمین پر, اس یونیورس میں, مٹیریل میں رہنے کے لیے آپ کا بدن زندہ رہے, آپ کی نسلوں کو آگے بڑھانا تھا, تاکہ یہ جو کاروان انسان ہے وہ زندگی میں چلتا رہے. لیکن اس کے برعکس فطرت کا نظام رکھا خدا نے, جس میں پہلے سختی رکھی. عبادت, اس کی مثال اکثر علماء دیتے ہیں کہ اس کی جو روح کی مثال ہے, جو عبادت کی مثال ہے, جو اس میں لذت کی مثال, اس کی مثال اخروٹ کی طرح ہے. پہلے سخت چھلکا ہے, جب آپ اس کو توڑ کر کے اس کے مغز تک پہنچا جاتے ہیں تب اس میں لذت نظر آتی ہے. آیت اللہ بہجت سلام اللہ علیہ فرما دیں, خدا ان پر رحمت نازل فرمائے, کہ اگر سلاطین زمانہ کو پتہ چل جائے کہ نماز میں کیا لذت ہے, نماز میں کیا لذت ہے, تو وہ اپنے تمام تخت و تاج کو ترک کر کے 2 رکعت نماز کے خواہش مند ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دو اور محمد اس باڈی کو سسٹین کرنا تھا, اس لیے خدا نے لذت رکھی تاکہ یہ چیزیں آگے چلتی رہے. اس کو بولنا نہیں تو جیسے کیسے نمازوں پہ اشرے ہوتے ہیں, نمازوں پہ مجلسیں ہوتی ہیں کہ نماز پڑھے, لیکن پھر بھی کوئی, کیونکہ اس میں لذت نہیں ہے.
کھانے میں لذت اس لیے خدا نے رکھی تاکہ انسان خود اس کی طرف بڑھے, اور یہ کاروان ہے انسانی, یہ جو ہیومینٹی ہے, یہ جو انسانیت ہے, یہ چلتا رہے. ٹھیک ہے. اب لذت جو چیز ہوتی ہے وہ صرف جسم اٹھاتا ہے, اس سے روح کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا, اس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے اس کو چیز. لذت کیوں ضروری ہے بتا دیے میں نے آپ کو. تیسرا امپورٹنٹ ہے لذت کتنی حد تک. اب یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, لذت کتنی حد تک, جہاں تک باڈی خراب نہ ہو, جہاں تک کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے. لذت کو اس دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے خدا نے تمہارے پاس ایک فطرت کا نظام دیا ہے جو تمہارے وجود کے اندر ہے. مثال کے طور پر آپ کتنے بھی ان پڑھ کیوں نہ ہو, کتنے بھی ان پڑھ کیوں نہ ہو, بھلے آپ نے اسکول اٹینڈ نہیں کیا ہو, بھلے آپ کبھی اسکول نہیں گئے ہو, کبھی کہیں نہیں گئے ہو, لیکن اگر میں آپ کو جاہل کہوں گا آپ کو برا لگے گا, آپ کو برا لگے گا. کیوں برا لگے گا؟ کیونکہ اگر میں آپ کو عالم کہوں گا آپ کو اچھا لگے گا, کیونکہ میری فطرت کے اندر علم ہے, علم کو پسند کرنا میری فطرت کے اندر. یہ تو کس نے بتایا بھی نہیں, میں نے خود پوچھا, یہ میں نے خود کبھی نہیں پڑھا کیا ہوں, میں نے اتنی ایجوکیشن دی ایسے, لیکن پھر بھی جاہل بول رہے ہیں, مجھے برا لگ رہا ہے. کیوں؟ یہ انسان کے وجود میں ہارڈ وائرڈ ہے. جیسے موبائل کے وجود کے اندر جب یہ کیمرے کا بٹن دباؤ گے تو فوٹو کھینچ دیں گے, ایسے کوئی اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں آ سکتی. اسی طرح اب جب اس رہوار کو, یہ شہوت کے رہوار کو اگر ان خدا نے بھیجا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے فطرت رکھا خدا نے. اب فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ شے ہے جس سے انسان کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی ہے, مطلب اس کی صفات ہوتی ہے. مثلا آپ کی طبیعت صحیح غلط نہیں پہچانتی ہے. آپ کو اس کو بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے, اس کو خواہشات ہے, اس کی خواہشات بری, حرام حلال نہیں پہچانتی. اسی طرح عدل فطرت کا حصہ نہیں ہے, محبت فطرت کا حصہ نہیں ہے, ہونیسٹی فطرت کا حصہ نہیں ہے, ایثار فطرت طبیعت کا حصہ نہیں ہے, بدن کا حصہ, بدن سے اس کا کچھ لینا دینا. یہ صرف صفات روحانی و ملکوتی ہے جو آگے جا کر کے انسان کے وجود, جب انسان کی طبیعت فطرت پر حاوی ہو جاتی ہے. جیسے طبیعت میں کیا کیا آتا ہے؟ طبیعت کی 3 کوالٹیز ہیں. ایک سے اس دنیا میں رہنا, طبیعت مطلب یہ باڈی جو ظاہری جسم میں اپنی خواہشات اس کو سسٹین کر. نفس نہیں, نفس کے اندر 2 پہلو ہیں, طبیعت اور فطرت. نفس تو ایک وجود ہے, نفس میں ہوں. اب میرے اندر 2 چیزیں, ایک طبیعت ہے اور ایک فطرت ہے. ٹھیک ہے. طبیعت کا کیا کیا, اس میں کیا؟ طبیعت یعنی 3, میرا بدن, میری باڈی, یہ اس دنیا میں رہنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے طبیعت کہتے ہیں, جو اس دنیا کے لیے ضروری ہے. جیسے دنیا, اس کی 3 کام ہوتے ہیں بیسکلی. ایک اپنی خواہشات کی پیروی کرنا, جو چاہیے ویسا. دوسرا درد سے دور بھاگنا, اور یہ سروائیول موڈ میں رہنا, مطلب جہاں پہ اس کو تکلیف ہوئے گی, جہاں پر بھی وہ رہے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا, فلی کرے. طبیعت, یہ 3 چیز طبیعت کا کام ہے. فطرت کا کام یہ نہیں ہے. فطرت اس کو بتاتی ہے کہ یہ پانی کا گلاس تمہارا نہیں ہے, تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کو بھوک لگ رہی ہے, کھانا فطرت کو نہیں, اس کو طبیعت کو نہیں معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے, کیسا کھانا ہے, کچھ بھی. اس کو بھوک لگ رہی, کھانا چاہیے. فطرت اس کو بتائے گی کہ بھائی یہ جو تم کھا رہے ہو یہ حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ تمہارا پیسہ نہیں ہے, یہ دوسرے کا مال ہے. یہ اس کو کھانے سے مطلب ہے, حرام حلال کچھ نہیں پتا. اس کو سسٹین کرنا ہے, اس کو ایسی رہنا ہے اس دنیا کے اندر. یعنی طبیعت جو ہے عمدہ چیز ہے. بالکل, طبیعت ایک رہوار ہے. عبد المومن رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں کہ وہ رہوار کی طرح اپنے نفس کے رہوار. میں ایگزامپل دے رہا تو بھول گیا, بیچ میں سے ٹوٹ گیا. نفس کا مطلب وہ رہوار جس پہ فطرت سوار ہے. اگر فطرت کی لگام, رہوار کی لگام فطرت نے تھامی ہے,
رہوار کی لگام اگر فطرت نے تھامی ہے تو رہوار کو برابر لے جا کر کے اس کے مقصد پر چھوڑے گی. یہ طبیعت جب فطرت کے ماتحت آتی ہے. لیکن اگر طبیعت نیچے آ جائے یا طبیعت نہیں ہے اور فطرت دب جائے تو کیا آپ مثال دیں گے اس کو؟ اس کی مثال یہ نہیں کہ اب فطرت طبیعت کی ہے، طبیعت ہی نیچے ماتحت ہمیشہ طبیعت ہی رہے گی، یعنی لیکن اب لگام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ایک ایسے گھوڑے پہ سوار ہو، ایک سوار جو سوار ہے جس پہ آپ سوار ہو وہ طبیعت ہے اور وہ اندھا ہے، اور فطرت وہ لگام ہے جس پر فطرت وہ لگام تھاما ہوا ہے. ہاں، فطرت کے ہاتھ میں اس طبیعت کی کنٹرول ہے. اگر بعض اوقات یہ اگر فطرت ڈاؤن ہو گیا، فطرت نیچے آ گئی تو طبیعت اس گھوڑے کی طرح ہو جائے گی جس گھوڑے کی لگام ہی نہیں ہے. اب وہ گھوڑا بے حساب کہیں پہ ہی بھاگے گا، اور اس کو ممکن ہے، علماء فرماتے ہیں ممکن ہے اگر طبیعت فطرت کے اس نے نہیں وہ کر پایا اس کو، تو ممکن ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ نظام فطرت. اچھا، ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ طبیعت اور فطرت کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے. میں پتہ چل گیا کہ میں نفس ہوں، پہلا مرحلہ یہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ یہ کہ نفس بھی نفس بھی بول سکتے ہیں. نہیں، نفس کے دو پہلو ہیں. میرے نفس کے دو پہلو ہیں، ایک طبیعت اور ایک فطرت. ایک طبیعت ایک فطرت. ابھی تک کہ یہاں پہ تو بعد میں ہم لوگ ڈیپ جائیں گے اس کے کہ طبیعت کیا ہے. وہ ابھی یہاں تک اتنا ہی رکھتے ہیں. نفس کے میں نفس ہوں، میرے اندر دو چیزیں، طبیعت اور فطرت. لیکن میں طبیعت نہیں ہوں، میں یہ بدن نہیں ہوں. میرے کو اپنے آپ کو، ہم کو اپنے آپ کو یہ ڈس آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جیسے ہم لوگ کی ایک آئیڈینٹی بنا لی ہم لوگوں نے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ برین نے کریٹ کی ہمارے ذہن نے ہم کو ایک آئیڈینٹی دی ہے کہ میں جسم ہوں اور میرا نام غلام علی ہے. میں جسم ہوں، میرا نام مرتضیٰ ہے. میں جسم ہوں، میرا نام، جبکہ میں ہوں ہی نہیں. یہ جسم نہیں ہوں میں. ہمارا کام اس مقصد کو، اس بحث کو یہ درک کرنے کے لیے ہے کہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں جہاں میں اپنے آپ کو یہ بدن سے ڈس آئیڈینٹیفائی کر دوں. یہ بدن صرف مجھے استعمال کرنے ملا ہے. یہ بدن صرف مجھے یوز، گھوڑے کی طرح ہے. جب میں اس مقصد تک پہنچ جاؤں گا، جس طرح میں گاڑی کو چھوڑ دیتا ہوں سانتا کروز پہنچنے کے بعد، ٹرین کو چھوڑ دیتا ہوں، بدن میرا صرف اسی کے لیے، وہاں تک کے لیے. جب یہ میں جیسے کولیپس ہوگا، جیسی موت آئے گی، یہ بدن میرا ساتھ چھوڑ کر کے وہ یہیں تک، اس کے بعد اس کا کام ختم. اس کے بعد کام شروع ہوگا فطرت کا. اس کے بعد کام آپ نے اپنے آپ کو کیسا بنایا. آپ کے اختیار میں فطرت کی لگام تھی. فطرت کے اختیار میں آپ نے فطرت کو کتنا موقع دیا گروتھ کرنے کے لیے. آیا آپ زندگی بھر فالس آئیڈینٹی میں رہے، اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہے کہ میں یہ جسم ہوں، میں یہ جسم ہوں، اور پوری کوشش کی کہ اس کو کیسے سیٹسفائی کروں. پوری کوشش کی کہ میں اس کو کیسے خوش رکھ سکوں. پوری کوشش کی کہ میں اس کو بہتر سے بہتر چیزیں عطا کر سکوں، جو ہو سکے، جس طرح ہو سکے. اگر ہم اس کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر اس کو درک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ میں، یہ جسم نہیں، میں روح، یہ بدن فقط اور فقط مجھے اس دنیا میں رہنے کے لیے ملا ہے. اس کے ذریعے مجھے عبادات کو انجام دینی ہے، اسی کے ذریعے مجھے نیک کام انجام دینے ہیں. تو ہماری جو لذتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو اس کو چینج کرنے میں اور ہمیں کمال تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پر پہلے میری پرائیورٹی ہوتی تھی، جیسے عید اللہ بہجت فرماتے اکثر، میں ان کا تذکرہ بہت رہے گا اس ڈسکشن میں، کہ تم جب مرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا 2 روٹی سے پیٹ بھر جاتا تھا. میں کبھی وہ ہوٹل میں جا رہا ہوں، میں کبھی یہ ہوٹل میں کھا رہا ہوں، میں یہ لذت پرست کر رہا ہوں، وہ کھانا ہے میرے کو، کیا کیا انبار لگا دیے. جب پتہ چل جائے گا کہ میں اسی وقت کو، اسی چیز کو، اسی پیسے کو، ابھی کل ہی رہبر معظم کی ایک کلپ سن رہا تھا، خوبصورت کلپ. رہبر فرماتے ہیں کہ پیسے کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پیسے کا ہونا تمہارے پاس، اس کے ذریعے تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہو، کسی مدرسے میں مدد کر سکتے ہو، دین کی نشر و اشاعت، بے انتہا چانسز ہے تمہارے پاس. لیکن یہ ہوگا کب ہوگا؟ یہ ہوگا اس وقت جب یہ انسان فطرت پہ ہوگا.
اگر یہ طبیعت پرست انسان ہے اور اس کے اوپر مال و دولت آ گیا اور یہ مزید طبیعت پرست ہو جائے گا. اس کے پاس مال و دولت آنا اور طبیعت پرستی کا ہونا اس کو اور خدا سے قریب کرنے کے اور خدا سے دور کر دے گا. کربلا اور کربلا سے ہٹ کر ایک ہی فرق, کربلا میں جتنے موجود تھے سب فطرت پہ تھے, سب عین فطرت پہ تھے. اصحاب سلمان میسم یہ سب فطرت پرست ہوتے. آپ باقی دوسرے کو, عمر ابن سعد کیا اس نے کیا چیز لیا؟ طبیعت. کیا تھا اس کا دعویٰ؟ ملک رے. ملک رے کیا ہے اس جسم کے لیے؟ جس جگہ اٹھا کر کے آپ غور کرو گے, جس جگہ غور کرو گے, جہاں جہاں دیکھو گے تاریخ. ابن ملجم نے کیا کیا؟ وہ تامہ کہنے پہ طبیعت. جس جگہ غور کرو گے طبیعت آگے رہے گی, اور جہاں فطرت آگے وہاں پہ وہ اہل بیت پہ. مل ہی نہیں سکتا وہ بندہ جو فطرت پہ اور غلط کام کرے. اس نے اپنے آپ کو مس آئیڈینٹیفائی کر لیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدن ہوں. جس دن میں نے یہ درک کر لیا, جس دن میں نے یہ جان لیا, جس دن میں نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ میں یہ جسم نہیں ہوں, میں یہ نفس ہوں, اس دن اس کا قدم پڑ جائے گا خدا کے قدم. لیکن یہ مرحلہ دیکھیں دو طریقہ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بہت خوبصورت ایگزامپل ہے. یہ ایک سلوات پڑھ دو محمد والے. ایک اور سلوات پڑھ دو محمد. سورہ شعراء. سورہ شعراء کی یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. ایک اور سلوات پڑھ دو کہ ایک سیکنڈ سلوات پڑھ دو. ایک سلوات پڑھ دو محمد. قرآن میں ایک بہت اچھا واقعہ کو اس کے فطرت اور طبیعت کے اندر بیان کیا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 41. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون نے کہا, جادوگروں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے فرعون سے کہا, فرعون نے کہا اگر تم غالب آ جاؤ گے تم کو پتہ ہے تم کو کیا اجر ملے گا؟ قال نعم, ہم جانتے ہیں. اور پھر جادوگر نے کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر ہم نے ان کو موسیٰ کو ہرا دیا تو ہم تیرے مقربین بن جائیں گے. قال لهم القوا انتم ملقون. موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو. مطلب سحر کیا. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ عَصِيَّهُمْ قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ. دیکھا عزت کی خود فرعون کی عزت کی قسم. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ, اور جلال کی قسم ہم لوگ غالب آنے والے ہو, اتنا بھروسہ. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْفَقُ مَا یافقون. اور موسیٰ نے ایسا پھینکا اور اس کو جیسے یہ واقعہ ہوا. اب یہاں پر کمال ہے, جیسے ہی موسیٰ نے جب عصا کو پھینکا اور ان کی رسیوں کو موسیٰ کا عصا کھا گیا, سارے جادوگر گئے. قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب عالمین کے اوپر ایمان لائے. بہت سارے عالمین کے رب تھے وہاں پر. وہ بھی بول رہا تھا یہ الگ رب ہے, الگ رب. کون سے رب کے لیے؟ رب ہارون و موسیٰ,
رب ہارون جو اور کوئی رب کا مت سمجھنا, غلطی نہیں کر, مسٹیک نہیں ہے, یہ جو موسیٰ اور ہارون جو رب کے بارے میں بتا رہے نا ان کے رب کے. اب یہاں پہ فرعون کا جملہ ہے, قال آمنت له قبل ان اذن لكم, تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے کے آ گئے. ان اب تمہارے سارو لا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا. کیسے ہاتھ کاٹوں گا؟ دایاں ہاتھ کاٹوں گا, بایاں پیر کاٹوں گا, بایاں پیر کاٹوں گا, داؤں کاٹوں گا. اب جملہ جو ان لوگوں تھے قیامت خیر جملہ, مطلب قالوا لا زیر انا الی ربنا منقلبون. اب ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا, اب کچھ فرق ہم اپنی رب کی طرف پلٹ آئے. یہ ہوا کیا؟ یہ آرتھر ہے کتاب محی الدین حائری شیرازی بے بیان کرتے ہیں. آپ نے کبھی تتلی کو دیکھا ہے؟ تتلی کو, تتلی کے 4 سٹیج ہوتے ہیں. ایک وہ جب وہ انڈا ہوتا ہے, انڈے سے وہ پھر کیٹرپلر بنتا ہے, معلوم ہے, دھیرے 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 اس کے پچڑتا, وہ پتے کھاتا ہے, ہرے کلر کا ہوتا ہے. کیٹرپلر کے بعد وہ کوکون سٹیج میں چلا جاتا, وہ لٹک جاتا اور اس کے اندر بن جاتا, اور اس کے بعد وہ تتلی بنتا ہے. کائنات کی ایک عجیب ہی شے تتلی, جو پہلے رینگنے والا کیڑا ہوتا بعد میں اڑنے والی تتلی بن جاتا ہے. یہ بیان کرتے بس انسان کی مثال, یہ ان لوگوں کی مثال ایسی تھی. جب آئے, جب فرعون کے پاس آئے, ان کا مقصد کیا تھا؟ جب فرعون نے کہا کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا کہ یہ میں تمہارا مقرب قریبی بن جاؤں گا تمہارا. آج کے ٹائم پہ بولا جائے تو میں پرائم منسٹر جو مودی کا خاص بن جاؤں گا, مثال کے طور پر ایک دم خاص بن جاؤں گا. جب ان لوگوں نے معجزہ خدا دیکھا, جب آئے تھے تو طبیعت پرست تھے, لیکن جب معجزہ خدا دیکھا ان کی فطرت ان کی طبیعت پہ غالب آ گئی. جب فطرت طبیعت پہ غالب آ گئی تب ان کا خوف جو تھا فرعون سے اور جو لالچ تھی فرعون سے وہ ختم ہو گئی. بولے یہ کوئی لالچ ہی نہیں ہے, یہ دے بھی کیا سکتا ہے. ہم ایمان لائے کس پہ لائے؟ رب العالمین پر ایمان لائے. یہ بولتے ہیں یہ انسان, ان کا جو پیریڈ تھا وہ کوکون پیریڈ تھا. جب وہ کوکون کے اندر تھے, جیسے ہی معجزہ ہوا, جیسے معجزہ دیکھا, وہ اپنے وجود کے اندر سے وہ بٹرفلائی کی طرح نکل گئے, ان کی فطرت آگے آ گئی. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے, ایک سٹرائک کی طرح بجلی کیسے کڑ کے اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کا وجود چینج ہو جاتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ قرآن فرماتا ہے کہ افسیروا فی الارض, زمین کو گھومو اور دیکھو کہ ہم نے جھوٹوں کے ساتھ کیا کیا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم گریجولی دھیرے 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 اپنے وجود میں چینج لائیں. کبھی کبھی تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی دھیرے دھیرے چینجز ہوتا ہے. اس تمام گفتگو اور یہ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وجود سے یہ ڈس آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم یہ جسم نہیں ہیں. ہمارا مقصد, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرب خدا حاصل کریں, ہم ان کے قریب جائیں, خدا مرنے سے پہلے ہماری عاقبت بخیر ہو, تو ہمیں پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میرے کو, آپ کو, جو بھی سن رہا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ جسم نہیں ہوں میں, یہ صرف مجھے استعمال کرنے کے لیے ملا ہے, اور جب میری موت آئے گی تب یہ جسم کو چھوڑ کر کے مجھے چلا جانا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ خدا کے قریب آنے میں اس کو آسانی ہوگی. اس ویک سے ایک چھوٹا سا ہم لوگ کام کریں گے. ایک حدیث ہے, تھوڑا پریکٹیکل بھی کریں نا, تھوڑا سا. یہ تو خالی تھیوریٹیکل بات ہو گئی, کچھ پریکٹیکل عمل بھی ہوتے ہیں جو عرفا نے بتائے ہیں, جس ہم لوگ یہ پورا ویک کریں گے وہ کوشش کرنے کی. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کچھ عرفا نے بتایا کہ دستور العمل ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم چینج کیسے کریں. اس میں سے سب سے آسان سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ایک حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. خدا فرماتا ہے جب کسی کا وضو ٹوٹے, میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ, آپ لوگ بھی کوشش کریے. جب کسی کا وضو ٹوٹے اور وہ وضو نہ کرے, خدا فرماتا ہے اس نے مجھ پر جفا کی ہے. وضو کر لے
اور 2 رکعت نماز نہ پڑھے. واپس سنیں, ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, سنیں. حدیث قدسی ہے. خدا فرماتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے میری ذات پر جفا کی ہے, اور وضو کر لے لیکن 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میری ذات پر جفا کی ہے. نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے وہ تو اس نے میری ذات پر جفا کی ہے, اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں میں نے اس کی ذات پر جفا کی ہے. صلوات. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس وقت جب بھی ہم لوگ رہے جو بھی حالت میں اسے دائم الوضو کہتے ہیں. کوشش کریں کہ جتنا وقت ہو سکے اگر وضو ٹوٹ جائے حالت وضو میں رہے. کوشش کریں اس ویک کے اندر اپنا اینالائز کریں کہ ہم لوگ پورا وضو میں رہتے ہیں. وضو کے بہت سارے باطنی فائدے ہیں, وہ انشاءاللہ اس پہ کبھی اور ڈسکشن کریں گے. ابھی سب کو نیند آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.